بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے تصوف کی تعریف میں کہ تصوف اصل میں ہے کیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ
تصوف کی جامع تعریف کہ تصوف کیا ہے، تصوف کسے کہتے ہیں، اس کی جامع تعریف دو لفظوں میں کی گئی ہے۔ ایک ہے لفظ صفا، دوسرا ہے مشاہدہ۔ صفا سے مراد اسی صفا سے صفائی بھی ہے کہ گندگی کو صاف کر دینا، جھاڑو مار دینا، جگہ کو ستھرا کر دینا، یہ صفائی اسی لفظ صفا سے ہے۔ اور تصوف اسی سے ہے کہ صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، پاک کرنا، یہ راستہ ہے۔ یہ میں نے کیا عرض کیا تھا، یہ راستہ ہے جس کو قرآن مجید نے تزکیے کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ تزکیے کا معنی بھی پاک کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تن کو بھی صاف رکھے اور من کو بھی۔ تن کی، اب یوں سمجھ لیں، تن کی صفائی یہ فقہ، شرع، کہ اپنا تن ستھرا رکھو، کپڑے صاف رکھو، اور من کی صفائی اس کو وہ طریقت کہہ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقت اور شریعت ایک ہی جسم ہے۔ ایک کو آپ بدن کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو آپ روح کہہ سکتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت طریقت چیز ایک ہے، فرق دونوں میں صرف اتنا ہے کہ ایک پھول کی پنکھڑی کی طرح ہے اور دوسرا اس پھول میں خوشبو کی طرح ہے۔ اب آپ پھول اور خوشبو کو جدا نہیں کر سکتے، ایسے ہی شریعت اور طریقت کو جدا نہیں کر سکتے۔ ایک بھی نکل جائے، الگ ہو جائے تو چیز نکارہ ہو جاتی ہے۔ پھول کی ساری رونق خوشبو سے ہے، خوشبو نکل گئی، پھول فقط رنگ رہ گیا۔ روح نکل گئی، آدمی خالی کپڑے کی طرح رہ گیا کہ اندر بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے طریقت اور شریعت یہ دونوں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے آج کل کے جاہل پیروں اور صوفیوں کا کہ جی اے طریقت یہ جاہلانہ، بلکہ جاہل لفظ چھوٹا ہے، یہ بے دینی کا ایک بہت بڑا تمار ہے۔ الہاد، بے دینی، یہ اس کا دھوکہ۔ شیطان کے پاس بندے کو بہکانے کا بہترین ہتھیار یہ ہے، اے طریقت اسی طریقت آلیاں۔ یہ اتنا بڑی دھاندلی، اتنا بڑا شیطان ابلیس کا مکارانہ دھوکہ ہے کہ بڑے بڑے اس دھوکے میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں شریعت ساڈی دائیے، طریقت ساڈی مائیے، او وچو حق حقیقت آئیے۔ یہ وہ لوگ جن کو مست الست کہتے ہیں، وہ مستوں کا یہ اعلان ہے کہ شریعت کو لو اسی کس طرح نکل سکتے ہیں۔ کبھی ماں کو چھوڑ کر بھی کوئی بندہ پنپ سکتا ہے جدی ماں ہی کوئی نہ ہوئے۔ جیسے ماں کے بغیر گزارا نہیں، ویسے نہ مائی کے بغیر گزارا ہے، نہ دائی کے بغیر گزارا ہے، دونوں لازم ہیں۔ اسی طرح شریعت اور طریقت یہ ایک وجود کے دو روپ ہیں، دو رنگ ہیں۔ وجود، اس پہ ایک پوری لمبی بحث ہو سکتی ہے، میں صرف بنیادی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں دھوکہ نہیں کھانا،
کہ شریعت کچھ اور ہے طریقت کچھ. جو اس کو الگ الگ کہہ رہا ہو سمجھ لینا کہ فراڈیا، مکار، دھوکہ باز، چال باز، شیطان کا آلہ کار، ابلیس کا ہتھیار، یہ پیر نہیں، یہ ہے مکار، شریعت کا ہے یہ غدار، اور یہ مکاری کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ماں کی طرح ہے. حضرت نوشاہ قادری رحمت اللہ علیہ ویگنا تے ڈرائیوراں لکھیں دا نوشو پاک، میں دیوانی نوشو پاک دی تے بھنگ میں چھڑنی نہیں. میں دیوانی نوشو پاک دی تے ٹانکا لانا میں چھڑنا نہیں. دیوانی میں ڈاکٹر آرنلڈ انگریز تھا، اس نے کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اکیلے حضرت نوشاہ پاک نے 1,00,000 آدمی کم و بیش مسلمان کیا. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ میں دیوانی نوشو پاک دی اتنجیے میں دیوانہ داتا دا، چلیں یہ تو ٹھیک ہوا. اگے ڈھول میں وجانوں چھڑنا نہیں، دیوانہ میں داتا صاحب دا تے باقی پھر تسی گن لو سارے کام. یہ بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی نہیں چھوڑوں گا، دیوانہ میں. تو آپ دیوانے داتا صاحب کے نہیں، آپ جس کا کام کر رہے ہیں اصل میں آپ دیوانے اس کے ہیں. آپ صرف دھوکہ دے رہے ہیں. بچوں اور تے اتو داتا صاحب کا دیوانہ بھنگ پی نہیں سکتا، شراب کے نزدیک جا نہیں سکتا، ڈھول کے اوپر چادر لے جانا شیطانوں کا کام ہے، دیوانوں کا کام. مزہ تو تب ہے کہ تو قرآن پڑھتا ہوا مجھے جاتا نظر آئے. یہ کی لال لیریں باندھ کے کڑے چڑھا کے تے گانے، اے صرف بابے نو اجازت ہے اور کسے نو نہیں سمجھا. اے بھی جدوں دیکر نماز ہوئی، نماز چھڑی دے دے کڑے بھی گئے تے دے مڑچے بھی تے کڑچے بھی سارے فارے. ذہن میں رکھ، داتا صاحب کا دیوانہ وہ ہے جو داتا صاحب کی بات مانتا ہے. پتر آکھے اماں نو اماں نوکر میں تیرا پر میں کم نہ آکھی، کم نہ آکھی انج میں نوکر تیرا. تے انہیں آکھنا فٹے منہ تیرے تو کیڑا میرا نوکر ہوئے. لکڑیاں میں آپے لے آنیاں، روٹیاں میں پئی پکونیاں، جھاڑو میں پئی دینیاں، بازار تو سودا میں لے آنیاں، تو نرا مجھ اندر بیٹھا کھانا ہے بے کے تے آدھا اماں میں تیرا نوکر. ایک کیڑا نوکر ہے. تو شریعت اور طریقت کے جتنے بھی ستون ہیں ہماری اس دھرتی پر، حضرت نوشو پاک کا میں نے نام سپیشل لیا ہے کہ ان کا ویگنوں پہ ڈرائیور برادری، کلنڈر برادری، کیونکہ خاص برادری ہے پولیس برادری کی طرح. اس برادری نے سپیشلی برکت کے لیے اپنی پچھلی سکرین پہ لکھا ہوتا ہے دیوانی میں نوشو پاک دی، نوکر میں. اب ذرا نوشو پاک کا فرمان بھی سن لیں وہ کیا کیا رہے ہیں. فارسی میں وہ کہتے ہیں مرا طریق سنت نبویست. حضرت نوشو پاک کہتے ہیں میرا راستہ تو نبی پاک کی سنت کا راستہ. جی ہن اے نہیں لکھنا چاہیے کہ میرا راستہ نبی والا راستہ ہے، تھلے حضرت نوشو پاک. یہ لکھنا چاہیے نا کہ نوشو پاک نے کیا کہا، میرا راستہ نبی پاک والا راستہ ہے، میرا اس کے علاوہ کوئی راستہ.
ایک جگہ پہ پنجابی میں کہتے ہیں جیڑھا قائم شراتے، جیڑھا قائم شراتے سوئی مرد فقیر۔ ہن ایدی تے ترجمے دی لوڑ نہیں۔ آنکھے نوشا قادری، اب فتویٰ بھی سن لیں، پہلے کہا جیڑھا قائم شراتے سوئی مرد فقیر، آگے فتویٰ آنکھے نوشا قادری غیر شراب پیر، یہ ہیں سچے فقیر۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت کشمیر کے نیک حضرت عالم شاہ، حضرت عالم شاہ 32 علوم کے ماہر تھے، نقش بندی بزرگ تھے، حضرت میاں محمد بخش قادری کے دوست تھے۔ یہ دونوں ایک ہی وقت میں، علاقہ بھی دونوں کا ایک ہے۔ حضرت عالم شاہ کا مزار ہے میر پور آزاد کشمیر میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر تے شرانو وکھ جانن جھلے لوک بے دین بے پیر میاں۔ ایک ایک لفظ نوٹ کرو فقیر دا۔ فقر تے شرانو وکھ جانن جھلے لوک بے دین بے پیر میاں، کیتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شراد پیر فقیر میاں۔ جڑے 2.5 بندے میری تقریر سن دیو تساں تے پکے ہو جاؤ نا۔ کیا کہا حضرت عالم شاہ رحمت اللہ علیہ نے؟ کیتا خوب دھیان، یعنی ہم نے ساری تحقیق کر ڈالی فقیروں نے۔ کیتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شراد پیر فقیر میاں۔ تے جڑا میں پہلے فتویٰ لایا یہ مکار نے، دھوکے باز نے، اب وہ بھی سن لو۔ آپ کہتے ہیں اک چوکے کی، ہن ادھیاں نو سمجھ آیا تے ادھے اونجی سر چکی بیٹھے۔ اک چوکے جاہلا ناس کیتا، اک چوکے جاہلا ناس کیتا، مٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں۔ اک ویکھیا نا تو سب، جنہ اک نہیں ویکھیا او ہتھ کھڑا کرو۔ ٹھیک ہے، چلو کسی نے مانا تو ہے، واہ بھائی جنید خان، چلو نا دی تو لاج رکھ لئی، ورنہ سارے علامہ بن کے بیٹھے ہوں میں سارے ہی اسی پہلے ہی علامہ۔ وہ مولوی صاحب آئے تقریر کرن، مولانا صاحب آئے تقریر کرنے، تقریر انہیں کرنی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں بھئی حضرات کوئی اللہ تعالیٰ نو جان دے ہو؟ انہوں نے کہا جان دے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا جنہوں نے پہلے ہی پتہ ہے انہوں نے تقریر سنان دی لوڑ کیڑی ہے۔ ایسے جھاڑیوں میں اک اگ آتا ہے، اک کا پودا، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، اس کا دودھ سفید ہوتا ہے۔ ایسے پتا توڑو بیچ میں سے دودھ نکلتا ہے، بالکل دودھ کی طرح سفید، مگر دودھ کمال کا میٹھا اور یہ کمال کا کڑوا۔
یہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ڈیمبو شیبو ڈنگ ونجے نا تے انہوں توڑ کے او دے اتے مل دے اور ڈیمبو دے زہر نو اے زہر پی جاندہ ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے اک تے اک دا بچوں کھیر۔ ہون حضرت عالم شاہ نے مثال کیا دی ہے، کہتے ہیں اے جڑے 2 نمبر نے نا فقیر تے اے بنگالی پتر نا کی لکھیا الو دے پٹھے آندہ بنگالی بابا کی اے جتنے بابے نہیں اے شیطان دے گابے نہیں، اے جتنے ایون کے ٹی وی دے اتے جڑے لکھن دے بابا، اے لفظ بابا جی نو انہاں بابیاں نے اتنا بدنام۔ تو حضرت عالم شاہ نے کمال تمثیل دی، اک چو کے اک دا کھیر کڈ کے ادو میٹھا کھیر سی او دے، جس طرح گجر پا چھڑ دیں نا پانی اچ دودھ، لیکن انہاں اے تن بیٹھا تے نہیں نا تھی، او پانی دا تا رنگ ہوندا کچھ ہور تے دودھ دا اے دے وچ تے کوئی نہ کوئی چوری پھڑی جا سکدی ہے، تے اک دا دودھ اونج سفید تے دودھ بھی اونج سفید۔ اے جڑے اے ملنگ مست ملنگ اے کنٹھے کلابے اکھ جی بابے انہیں 6 مہینے تو نہیں نہاتے، یہ جا پلید آدمی، انہیں سار نہیں دھوتا 3 سال تو، سارے جٹ بٹ چودری پڑیاں آلے پیچھے بیٹھے نے، لاکھ لانت او دے ہوتے تے 100 لاکھ لانت اے دے منن آلے آتے۔ یہ دین اسلام کے اتنا سونا دین، ستھرا دین، صاف دین، ادھر کہتے ہیں میرے یہ گلاب میرے نبی کے پسینے سے پیدا ہوا، ادھر خوشبو کا یہ عالم، ادھر بدبو کا یہ عالم۔ نبی کا غلام بدبودار نہیں ہوتا، خوشبودار ہوتا ہے۔ یہ کنگھی کرنی کس کی سنت ہے تے نہ کرنی یہ بھی تو کسی کی ہوگی، یہ ہے ہندو پلید جوگیوں کی سنت، مدینے والا سبحان اللہ۔ میرا نبی اتنا سونا، یوسف دیکھے نا تو اس کے ہوش ٹھکانے نہ رہیں، اتنا سونا نبی۔ جو نبی کہے سرما لگایا کرو، جو نبی کہے خوشبو لگایا کرو، جو نبی کہے جمعے والے دن نہا کے آیا کرو، اس نبی کا ملنگ اور اتنا گندا، اور تساں بنا دیتی اے کیڑی سرکار، بلیاں علی سرکار، کتیاں علی سرکار، پپلا علی سرکار، اے سرکار نہیں ہے مکار نے۔ عالم شاہ رحمت اللہ علیہ اس فقیر نے آکھیا اک چو کے جاہلاں ناس کیتا، ناس برباد کیتا، اک چو کے جاہلاں ناس کیتا، مٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں، فقر کا میٹھا دودھ تھا جس سے پیدا ہوتے تھے علی حجویری، جس کو پی کے بڑھتے تھے میاں میر حسین زنجانی، جس کو پی کے نکھرتے تھے حضرت میاں میر قادری، جس کو پی کے بنتے تھے حضرت مہر علی، جس کو پی کے بنتے تھے حضرت جماعت علی، شیر محمد، کرم شاہ، سپیر سیال، یہ سارے لوگ اس فقر کے شیر کو پی کے ستھرے سونے نبی کے غلام بنتے۔ ظلم یہ ہوا کہ اک کا کھیر دودھ ملا دیا گیا فقر کے دودھ میں، اور پھر اس دودھ کو ایسا تباہ کیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی۔ حضرت جلال الدین جہاں گشت
جلال الدین جہاں گشت، حضرت گنج شکر فرید کا یار، حضرت بہاول حق کا یار، حضرت شہباز قلندر کا یار، یہ چار یار ولی مشہور ہیں۔ جلال الدین جہاں گشت، آپ جب سفر فرماتے، جہاں اجڑی مسجد پاتے وہیں پہ ڈیرا لگاتے، مسجد کی صفائی فرماتے، پھر گاؤں والوں کو آواز لگاتے، سن کے بولی اللہ کے بندے کی لوگ مسجد کو آباد کرنے کے لیے آتے، جب آباد ہو جاتی پھر اگلی مسجد۔ ان کی ڈیوٹی یہ رہی، ایک جگہ پہ گئے، ایک مسجد میں صفائی کرنے، ایسی مسجدیں ہوتی ہیں نا جہاں کوئی آتا نہیں ہے، ایک مسجد کی صفائی میں لگے ہوئے ایک ملنگ کا ماننے والا آ گیا، کہنے لگا او بابا کی وقت برباد پیا کرنا ہے، آپ میرے پیر نال مل۔ بابے آکھیا تیرا پیر کتھے؟ انہیں آکھیا میرا پیر مچ لائی بیٹھا ہے۔ جی نبی پاک مچ لگاتے تھے یا مسجد میں رہتے تھے؟ تقریر تسا میری سننی ہے، کم تسا پھر وہی کرنا ہے۔ میں جس وقت دارالعلوم میں جمعہ پڑھاتا تھا تو ایک یہاں چودھری صاحب تھے، اب بھی اللہ کرے زندہ ہوں، تو وہ میرے پاس پوچھنے آ گئے رمضان شریف میں مجھ سے پوچھنے لگے جی حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہ پوچھو چودھری جی۔ تے مسئلہ انہاں کی پوچھیا، مسئلہ انہاں پوچھیا کہ میرے پیر صاحب آئے نا تے او رمضان شریف وچ بھی حکے دی نڑی نہیں چھڑ دے، او بڑ بڑ کیتی رکھ دین تے میری بیعت تے کوئی فرق نہیں آیا۔ سن رہے ہو؟ رمضان شریف وچ میرا پیر آیا ہویا ہے تے نڑ او کڑدا ہی نہیں منہ چوں، تو ہر ویلے بڑ بڑی گتی رکھدا ہے تے میری بیعت وچ تے فرق۔ ہن میرے کول اگر طاقت ہوئے تے میں ایک جتی بھگو کے رکھاں تے جڑی پورا 100 دن پانی چ رہی رہے، ایو جا پیر پھر میرے ہتھے چڑھ جائے تے تسی میرے مددگار ہو، پھر میں انہوں 100 تک جاواں تے پھر میں بھول جاواں۔ اوے تو آدھا میری بیعت رہی، اس نامراد دا ایمان دا بیڑا کر کے تیری بیعت کتھے؟ یاد رکھو بیعت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بیعت رسول والی ہوتی ہے، تب تک بیعت قائم رہتی ہے جب تک پیر نبی کے تابع رہتا ہے۔ وہ نبی سے گیا تو اس سے گیا۔ یاد رکھیں جب نبی پاک کا ہی وہ نہ رہا تو تیرا کہاں رہا؟ یہ جو کہتے ہیں نا یہ فراڈی ہے، بس بیعت کی تھی تے نکاح ہو گیا، اے او والا نکاح نہیں، اے نکاح سیدھا نبی نال پھر ہوندہ ہی جے ہوندہ تے اے وچو معین الدین واسطہ ہی، اے سیدھی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ذہن میں رہے حضرت جلال الدین جہاں گشت آپ کو ملنگ کے ماننے والے اور انہیں پیڑے ہوندن بھامیں کلی دا کاکھ نہ روے انہا او سگریٹ چھڑنی، اے تینو کنے پھڑائیے بابے اور کچھ شابنے پھر دن ایسے ناپاک پلید ہیں کہ میرے امام حسین کی ذات کو بدنام کر رکھا، اتنا پاکیزہ ہستیوں۔ جلال الدین جہاں گشت سید تھا، اس نے کہا اچھا چلتے ہیں، چل پڑے، آ کے دیکھا تو بیچ میں
وہ بن ٹھن کے بیٹھا ہے، دسترخوان لگا ہے، ادھر سیب ادھر انگور، جنتی کھانے، اور آپ کو دیکھ کے مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا آؤ مولوی، مولوانے آ، ساتھ بٹھایا، کہنے لگا تو کیے متھے تے داغ لائی پھردا ہے، آ ساڈے کول جنت دے کھانے کھوا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شروع کرو۔ جیڑے ویلے اب پیر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مریدوں نے بھی آپ نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، فرمایا کھانے کے آداب تجھے معلوم نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو جو اصل مدعی تھا وہ گم ہو گیا، اس کا نام ہے ابلیس۔ اب آپ نے اگلا جملہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ سیب بھی گندگی میں بدل گیا، پورا دسترخوان گند کے ڈھیر سے وہ جو جنتی کھانے لگتے تھے وہ بن گئے بدبودار گندگی غلاظت۔ اب ہوش آئی پنڈ والوں کو کہ یہ کھاتے رہے ہیں۔ اٹھے حضرت جلال الدین بخاری، گردن پہ ہاتھ ڈالا، فرمایا تو نے کیا سمجھا ہے؟ تیری یہ اوقات ہے، تو شیطان کا آلہ ہے، میرا نانا کملی والا ہے۔ دھوکہ تو بندہ کھا جاتا ہے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ وہ بلا پہنچا ہوا ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا۔ لیکن ادھر کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے، ادھر مشقت ہے، نبی والا رستہ یہ جہاد کا رستہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہماری ڈھونڈ میں، ہمیں ڈھونڈنے کے لیے، ہم ان کے لیے پھر رستے کھول دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ پھر کیا ہوتے ہیں؟ ان اللہ لمع المحسنین، پھر اللہ محسنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ محسن کون ہے؟ پچھلے جمعے ہم نے یہیں پہ تقریر چھوڑی تھی کہ محسن احسان والے ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث کی طرف آ جائیں جو ہم نے پچھلے جمعے چھوڑی تھی کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لمع المحسنین۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان والا ہوتا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ وہ کالی زلفوں والا، پچھلے جمعے والا کالی زلفوں والا، سفید کپڑوں والا، خوبصورت جوان جو نبی پاک کے پاس آیا، حضرت عمر نے بتایا، آ کے حضور کے گھٹنوں سے اس نے گھٹنوں کو ملایا، پہلے کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان۔ نبی پاک سے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، حضور نے جواب دیا، اس نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، حضور نے جواب دیا، اس نے حضور کو کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں عجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، پوچھتا بھی آپ ہے، تصدیق کی مہر بھی آپ لگا دیتا۔ ایک اس طرح دا سوال ہی ہے، پہلے سوال پوچھتا ہے پھر نبی پاک نو آکھدا ہے تساں ٹھیک آکھے۔
ابو حلیہ اس کا یاد ہے کیا ہے؟ کالی زلفوں والا، سفید، براق سفید، شدید و بیاض، شدید سفید کپڑے، چمکیلے سفید کپڑے۔ اب اور آخری سے پہلا سوال کیا کہا؟ اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو ماتھے کی آنکھ سے رب کو دیکھ رہا۔ یہ ہماری اوقات کسی کی بھی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو اب نبی پاک نے دوسرا آپشن اسے دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم اس ذات کو سامنے نہ دیکھ پاؤ تو پھر کم از کم یہ تو یقین رکھو کہ اِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ منزل تو یہ بھی مشکل ہے، منزل تو یہ بھی، پورا کوشش کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ ہم تیرے سامنے ہیں، لیکن کھڑے ہوتے ہی شیطان آ کے اٹیک کر دیتا ہے، وہ کچھ یاد آتا ہے جو بھی بھولی ہوئی بات ہوتی ہے وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے شیطان کا حملہ کہ میں نے تجھے یہ دوسری منزل پہ بھی پہنچنے، اس سے بھی میں نے تجھے بھٹکانا ہے، لیکن بندہ بار بار کوشش کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں، بھٹک بھی جائے تو پھر واپس آ جائے میں اللہ کے سامنے ہوں، مطلب ہے کوشش جاری رکھے۔ یہ ہے ہماری اوقات۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک وقت وہ آیا، مجھے آخرت کا بھی اگر خیال آ گیا نا نماز میں نے نماز پھر دوبارہ پڑھی۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا جب تک آنکھ اس پہ ٹکی رہی ہم نے کہا نماز ہے، اس سے ہٹی ہماری گئی۔ اور ہماری ایک نماز بھی مہینے میں ایسی ہو جائے، نہیں مشکل ہے، ایک رکعت، نماز تو بڑھاؤ پوری 4 رکعتیں، ایک رکعت بھی ایسے نصیب ہو جائے تو بڑے نصیب ہیں۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا اس نوجوان حسین کو کہ اگر تو رب کو نہ دیکھے، احسان یہ ہے کہ وہ تجھے اس یقین سے عبادت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ ہر عمل میں یہ تصور بنا لے، پکا کر لے، پھر تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بزرگ کے پاس بندہ آیا مرید ہونے کے لیے، اس نے کہا میں سارے کام چھڑ دے ساں، چوری تے میرا گزارا ہے، اے نہیں چھڑنا، مرید نہیں کرنا تیری مرضی، باقی میں ساریاں برائیاں چھڑ دے ساں، تے اے چند برائیاں جڑیاں میرے کو چھٹ دیاں نہیں۔ بزرگ نے کہا، اس نے کہا پھر ایک وعدہ تو بھی کر۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہ جہاں مجھے دیکھے وہاں تو پھر مہربانی کرے گا تو۔ اس نے کہا اتنا بھی بے حیا ہوں، بے حیا پر اتنا بھی نہیں، میں بے شرم ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ پیر بھی سامنے ہوئے تھے میں پرانی گل ہے ہونے والی نہیں، ہون تے سارے کم پیر دے سامنے ہونے نے، کیونکہ پیر بھی اونج دا ہی ہونا ہے، پیر مرید رال کے، اور بیعت بھی ٹوٹ دی نہیں۔ کیا مضبوط بیعت ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس نے کہا
میں بے حیا تو ہوں، پر اتنا نہیں کہ آپ بھی سامنے ہوں میں بے حیائی کروں، ایسا نہیں۔ اب اس نے 2-4 دن تو گزرے، 5ویں دن عادتاں وارث شاہ عادتاں جان دیاں نہیں، بھویں کپیے پوریاں پوریاں ہوئے۔ فطرت کہاں بدلتی ہے؟ ودن چور چوری تو جائے تھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، چور چوری چھڑ دے وے گا تے اگلا کام انہیں جاری۔ اب اس کی چوری کی عادت نے اسے ستایا، رات کو اپنا رمبا اٹھایا تو ایک دروازہ گھر پہ آیا، اس نے بھی ایک اینٹ پہ کرم فرمایا، اگے پیر ہو رہی اللہ اکبر، بھاگا، کہنے لگا غلطی سے پیر دئی گھر پہنچ گیا، نکلا وہاں سے، بس صدیق پورے نکلا تے اگے پھر لوہے والی پلی تھا، انہیں آکھیا ہون تے پورا کلومیٹر ہو گیا ہے، اتھے نفلیں چ لگ گئے، شکر مصروف ہے، پڑھ بسم اللہ۔ اس نے اپنا پھوڑا چلایا، 6 اینٹوں کو نکالا، اندر سے پیر ہو رہی پاتی بیٹھے دشالہ، پھر آگیا جی میں شالہ، پھر نسیا، انہیں آکھیا بڑا تیز ہے، پیر اتھے بھی پہنچ گئے ہے۔ خیر 4-5 جگہ پہ اس نے بھی چکر لگایا، یار آخر یار نے پکڑ کے تھپڑ ٹکایا، تجھے شرم نہیں آیا؟ اس نے کہا ہے کی، فرمایا اساں او دے مظہراں، تو جتھے جامے گا سانو اتھے ہی پاویں گا، جدوں تکر پکی توبہ نہیں فرماویں گا۔ تو بندہ گناہگار ضرور ہے پر اتنا بے حیا نہیں کہ رب بھی دیکھ رہا ہو اور بندہ بھی، کیوں جی ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر یہ یقین پختہ ہو جائے، کم تولنے والا کم نہیں تولے گا، دھوکہ دینے والا، ملاوٹ کرنے والا، کوئی بھی برائی کرنے والا، کیونکہ وہ یقین سے وہ بیٹھا ہے کہ میں اپنے رب کی نظر میں ہوں، میں اپنے رب کی نظر میں ہوں، کیسے غلطی کرے گا؟ غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے نبی نے کہا نوجوان، احسان کی سیکنڈ منزل یہ ہے کہ تو یہ یقین رکھ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیسری منزل کوئی نہیں، اور ہماری منزل ہی پھر کوئی نہیں، ہمارا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، ہم خالی نقال ہیں، ہے کہ نہیں؟ نہ ہماری یہ منزل ہے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، نہ یہ منزل ہے کہ اس یقین کی منزل پہ ہیں کہ ہر وقت یہ تصور ہو رب ہمیں، مطلب یہ ہے کہ ہماری منزل ہی کوئی نہیں، ہمارا اپنا راستہ ہی میلا سارا، ہم صرف نقل کرتے پھرتے ہیں کہ شاید وہ نقل کر دیں انو معاف کر دے۔ میں حدیث پوری کر دوں۔ اب نبی پاک نے اسے یہ فرما لیا، اب اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، ٹھیک کہا، صحیح کہا۔ اب اس نے آخری سوال کیا، کہا اخبرنی عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور سے کیا پوچھا اس نوجوان نے؟ قیامت کے بارے میں بتائیں۔ سرکار نے پہلا جواب یہ دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا انہوں پردے چ رہن دے۔ یہ مفہوم ہے، کیونکہ جو جملہ میں نے بولا ہے
اس کا ترجمہ بہت ہی گنجلک سا ہے کہ سائل سے مسئول عنہا اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل کو بھی پتا ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ اس گل نو راز میں رہنے دے. اللہ اکبر. یہ مفہوم میں نے عرض کیا ہے, اللہ مجھے بھی جزا دے. حضور اس قیامت کی خبر دے. سرکار نے فرمایا اس پہ پردہ رہنے دے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. عن اماراتہا, او دیا نشانہ ہی دس دے. یہاں اب مجھے کہنا پڑتا ہے, میری برادری عالم مولانا کہلانے والے ایسے بھی بدنہاد ہیں, ہر قبیلے میں کالی بھیڑیں. کہتے ہیں جی نبی پاک سے اس نوجوان نے پوچھا قیامت کا بتائیں, حضور کو پتا ہوتا تو بتاتے نا. میں نے کہا چلو 2 منٹ واسطے تیری من لینا میں. اگلا جملہ اس نے کیا کہا نوجوان نے؟ اس نے کہا اس کی نشانیاں بتائیں. حضور نے اسے کہنا تھا تینوں دسیا ہے مینوں پتہ ہی کو نہیں. جدو میں لاہور دئی مینوں پتہ نہیں تے میں تینوں صدیق پورا کیویں دساں, تینوں سبزی منڈی کیویں دساں, تینوں داتا نگر کس طرح میں بتاؤں؟ اس نے کہا اس کی نشانیاں بتائیں. آپ نے فرمایا انتر الحفاة العراة العالة شریع الشاء یتطاولون فی البنیان ان تلد الامة ربتها. آپ نے فرمایا اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ مائیں ان تلد الامة ربتها, خادمائیں لونڈیاں مالکن کو جنم دیں گی. مطلب کیا ہے؟ اولاد ماں باپ پہ آرڈر چلائے گی. بیٹی, حالانکہ بیٹے کا تو بندہ سوچ سکتا ہے, لیکن بیٹی اور ماں کو نوکرانی کی طرح کہے تو اماں جے روٹی نہیں پکائی, اماں تو برتن. بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے, حالانکہ بیٹی نرم دل ہوتی ہے. ماں کے معاملے میں نبی پاک نے فرمایا اس قدر بدتمیزی بے حیائی پھیل جائے گی, بیٹیاں ماں کو نکرانی کے درجے پہ لے آئیں گی. یہ نشانی ہے. دوسری نشانی فرمایا انتر الحفاة العراة, ایسے لوگ ایک دور میں جن کے بدن پہ ٹاکی نہیں ہوگی, ایسے لوگ جو اتنے بالکل چھوٹے لیول پہ ہوں گے کہ انہیں جوتا نصیب, بدن پہ کپڑا نصیب نہیں ہوگا, پاؤں میں حفاة العراة العالة رعاشا, بڑے ہی مسکین. صبح کی ہوگی تو دوپہر کی روٹی نصیب نہیں, بدن سے ننگے, پاؤں میں جوتا نہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی. اور پھر اوقات کیا ہوگی؟ ایک چھوٹا سا پیشہ 2 بکریاں چران دے پھر دن سویرے تو لے کے شام تک, شام نو آئے تے دودھ دے 2 گھٹ لبے, او دے نالی گزارا کر کے. فرمایا اس طرح کے جو گئے گزرے لوگ ہوں گے یتطاولون فی البنیان, اتنے دولت مند بنیں گے کہ پلازو کو دیکھ دیکھ کے گردنیں اکڑائیں گے, اے وی میرا ہے. پاکستان تو انہوں سمجھ نہیں ہونی ہے تے تسی ابو ظبی ٹر جاؤ, تسی سعودی عرب ٹر جاؤ, بدن تو ننگے, پیران چ جتیاں نہیں, ساری زندگی اٹھتے بھیڑاں چرائیاں تے ہون بیٹھن مکہ ٹاور دے وچ. نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر بیٹھے ہیں اور یتطاولون, پاکستانی رفیق واللہ رفیق جنہ دے کولوں بھیک منگ دے رہے پاکستانیاں کولوں, ہر سال آمنا لال رومال پامنا تے آ کے ساڑے سرحدی علاقے آندے وچ اے متحدہ عرب امارات, اے سارے سعودی عرب تک بھیک منگ دے سن اتھے آ کے. اج سانو
مسلمان بھائی نہیں، سانو اس تو بھی تھلے درجے تے سمجھ دے نہیں۔ نبی نے پہلے دسیا سی او وقت آئے گا اچیاں عمارتاں تے او تے ہوئے، کیونکہ خبر اتھے بے کے دتی، اتھے بھی تے گھٹ نہیں۔ ناراض نہ ہونا، زیادہ لمبا چکر نہیں۔ پیو کھوتے دے اتے مٹی ڈھوندا سی پتر دیاں ملن، اگے میں گل نہیں کرتا، کیوں بابے ہو؟ اب او لوگ جیوں دے نے جنہ انہاں دے کھوتے دے اتے مٹیاں ڈھوندیاں انہاں نو ویکھیا تے ہن انہاں دیاں کوٹھیاں ڈیفینس تو تھلے نہیں نے۔ یہ ہے رسول کی وہ بات۔ اور بے غرور کے پتلے، تکبر کے پتلے، غرور کے پتلے، یتطاولون، تکبر، غرور، بڑائی جتلائیں گے، پھر کہیں گے اساں تے جدی ہوں پشتی ہوں۔ اور تیری جد نو کوئی جاندہ نہ ہوئے تاں گل کرنا۔ جو کچھ بندہ ہو وہی رہے تو اچھا لگتا ہے، تے ہووے کچھ تے آکھے کچھ، تے جیڑے تواڈے او وزارت عظما تک پہنچے ہوئے نے، انہاں دے دادیاں نو تکن والے ایتھے بھی بیٹھے نے، ہن انہاں دیاں گردناں تھلے۔ اے ہن فوج نو بھی للکار دینے۔ ایک جملہ میں آکھ رہا، یہ میرا اپنا عقیدہ، پاکستان کے ساتھ فوج اور فوج پاکستان کے ساتھ، ہم تیسری قوم کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، باویں وہ کیڑی بھی پارٹی ہے۔ جانا دے وے فوج، گردنا کٹاوے فوج، ہر معاملے چ دکھ دی گھڑی وچ آوے فوج، پتر ہوئے انہاں دے ذبے تے تساں صرف کھان آلے۔ اساں کسے سیاستدان نو نہ جان دیاں نہ من دیاں نہ سنجان دیاں، اساں انہاں بچیاں نو، او تیرے بھی بیٹے نے، او میرے بھی بیٹے نے، او جاگ دے نے، اساں سون دیاں۔ ہم ہر اس سیاستدان کو جوتوں کے ہار پہنائیں گے، پھولوں کے ہار ان کی قبروں پہ ڈالیں گے، جو شہداء ہیں، اس دھرتی کے محافظ ہیں، اس دھرتی کے لیے جیتے ہیں، اس دھرتی کے لیے مرتے ہیں، اپنی جانیں اس پہ قربان کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی علامت ہے۔ اب اس نے پھر کیا کہا جوان نے؟ اس نے کہا صدقتا، تو سچ آکھیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں عجبنا لہو، سانو پھر تعجب، چنگا آدمی ہے، سوال بھی آپ پہ کردا ہے تے تصدیقاں دیاں مہراں بھی آپ پہ لاندا ہے، تے او اے ساریاں گلاں پوچھ کے ٹریا تے نبی پاک، اساں تو نبی پاک دے دیوانے، آپاں ہوندے نا، آپاں ٹر پینا سی، لیکن او نبی پاک دے دیوانے سن سچے۔ انہاں آکھیا اساں پھر او دے پیچھے نہیں گئے، بھئی اجنبی ٹر گیا۔ نبی پاک نے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سپیشلی دیکھا، کیونکہ میں زیادہ کھبا ہوا تھا اس کے چکر میں، بار بار سوچ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اتدری من السائل یا عمر، میں اس نبی تو صدقے جیڑا دل دیاں اٹھ دیاں لہراں تے بھی نظر رکھے، کیڑا کیڑا وچ پریشان ہے۔ حضور نے پورا ٹارگٹ رکھ کے مجھے کہا اتدری
من السائلو یا عمر، عمر تینوں پتہ ہے اس سوالی کون سی؟ حضرت عمر آدن میں آکھیا میں پھڑے آ گیا، میں چوکھا سوچ دا پیا سا نا، تے نبی پاک نے میری پریشانی نو ویکھ دیا، میری پریشانی دا حال کیتا، میں صدقے جاواں نبی ہوئے تے انج دا ہو۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جاننا ہے؟ اب ذرا جواب سنیں، یہ حدیث ایمان ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، حدیث عمر بھی کہتے ہیں، یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پہ حدیث آتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور نے جب کہا نا پتہ ہے تینوں، میں آکھیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے تے ادا۔ ہم مولوی گھٹنے یہ پورا ایسے ٹیک کے کہتے ہیں بس اللہ ہی جانے، یہ ہماری توحید ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں، بے حیائی نہ کر، بے شرمی نہ کر، نبی کو لوں اللہ نو جدا نہ کر، مسلمان بن، ملحد نہ بن، اللہ و رسولہ اعلم، عالم نہیں عالم، عالم دا مانا جانا والا، اعلم دا مانا بہت ہی جانا والا۔ اب حضور نے جب حضرت عمر نے کہہ دیا پتہ نہیں، اللہ جانے تھے ادا رسول جانے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا عمر انہو ایک کالیاں زلفاں آلہ، اے چٹیاں کپڑیاں آلہ، تے اے میرے گوڑیاں نال گوڑے میچ کے جڑا بیٹھا سی انج ہاتھ رکھ کے انہو جبریل، اے کون تھا؟ اے جبریل تے نور جبریل تا نورے تے کپڑے کتھے؟ جے جبریل زلفانال نورے نوریاں دا سردارے، اے کپڑے بھی پا سکدا ہے، گوڑے بھی ملا سکدا ہے، پورا بندہ بشر بن کے آ سکدا ہے، تے میرے نبی تے کیڑا ماشاءاللہ لگا ہے۔ کم از کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ کالیاں زلفاں نور دیاں بھی ہو سکدیاں نے، تے چٹے کپڑے بھی، اکھ بھی، رخسار بھی، تے سونا بھی ہو سکدا ہے، تے جے او نوری اس روپ وچ آ سکدا ہے تے اے نوری بھی۔ انہو جبریل، عمر یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اے پوچھ دے تواڈے کول سکھن آئے سن؟ فرمایا نہیں، اتاکم، اے تواڈے کول آئے سن، اے چنگا بندہ ہے، آیا ساڈے کول گلاں تواڈے نال۔ اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، آگے فرمایا یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اے بھی مولویاں دے کلو جان چھٹی، جڑے آدھے جبریل نبی کو سکھاتا رہا، نبی نے فرمایا اے مینوں سکھاون نہیں آیا، میں پہلے پڑھ کے آیا، نالے انہیں آ کے میرے کلو پوچھیا ہے، مینوں دسیا نہیں۔ اور ریپریزنٹیٹیو سی رب دا، نمائندہ سی اللہ دا، اللہ نے توانو سکھاون واسطے انہوں بھجوایا کہ میرے یار کولو پوچھ تاکہ انہوں سمجھ آ جائے۔ یعلمکم
دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین، تمہیں تمہارا، مجھے نہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ کیوں آپ کو نہیں سکھایا؟ فرمایا علمنی ربی، مجھے تو میرے رب نے پڑھایا ہے، مجھے میرے نبی پاک فرماتے ہیں، اور رب نے خود بولا علمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب نے سونے محبوب آپ کو وہ سب کچھ پڑھا دیا جو آپ پڑھے ہوئے نہ تھے، اور آپ پر رب کا فضل عظیم ہے۔ حضور کس سے پڑھ کے آئے؟ حضرت خواجہ غلام فرید ذوق کے لیے کہتے ہیں علمنی ربی جد ہویا، علمنی ربی جد ہویا، شرع مسائل مکڑے تے ادبنی ربی جد ہویا، فاش تھے گوجھ لکڑے تے ہور فرید نہیں کوئی حاجت، یوں دیدار دے بکھڑے، پر عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں۔ کسے کسے ویلے میں بھی ناراض ہو بیٹھتا نا اپنی برادری نال اس واسطے، عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں، اے ملوانے رکھڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت، یوں دیدار دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف اس احسان کا دوسرا نام تصوف ہے۔ حدیث میں جو لفظ آیا نا کہ اس جوان جبریل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، نبی پاک نے فرمایا رب دی عبادت انج کر کہ رب نو تو تکدا ہوویں، انج کر۔ یہ ہے تصوف کی منزل۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک صوفی کی منزل، آخری منزل یہ ہے، آخری منزل۔ یہ باقی رستہ ہے، آپ گھر سے وضو کیا آپ نے، رستہ ہے، آپ نے کپڑے پہنے، راستہ ہے، خوشبو لگائی، چل پڑے، مسجد میں آ گئے، سنتیں پڑھیں، میری گزارشات سنی، پھر فرض پڑھیں گے، پھر چل پڑیں گے، یہ سارا رستہ ہے۔ یہ ان رستوں کی منزل کیا ہے؟ منزل خدا ہے، اور خدا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دیدار ہے۔ ساری تگو دو اسی لیے ہے کہ تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صوفی سالک اور وہ ہر بندہ مومن، صوفی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف میں یا آپ، ہر بندہ مومن پہ لازم ہے کہ کوشش کرے کہ میں رب ویکھاں۔ ہر بندے پر یہ لازم، منزل جو یہی ہے، ہر بندے پر لازم ہے وہ کوشش کرے میں رب ویکھاں، میں اللہ نو تکاں، میں اللہ ویکھاں، میں اس کا دیدار کروں۔ اور منزل دو لفظ میں نے کہتے، ایک صفا، ایک مشاہدہ۔
صفا یہ سارا حج ہے، زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، سخاوت ہے، لوگوں کی دلداری ہے، غریبوں کی مدد ہے، مسجد کی خدمت ہے، مسجد کی تعمیر ہے، بچوں کی، اپنے بچوں کی اپنا تربیت ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے، یہ مزدوری، یہ محنت، یہ کاروبار، یہ تمام یہ رستے ہیں منزل اللہ کا۔ جنت بھی منزل نہیں ہے، میری آپ کی تو منزل ہے، لیکن جو بڑے ٹارگٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں جنت بھی رستہ ہے، منزل آگے ہے۔ فرق ہے نا، درجہ ہے۔ ہمارا درجہ یہ ہے، ایک او ہندن جڑے چھٹاکی تے گزارا کر لیندن، ایک او ہندن جڑے سیر، ایک او ہندن او آدن ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، دیں کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں۔ تے اجے بھی تو انو سمجھ نہیں آیا، ایک چھٹاکی آلے، ایک جام آلے، ایک پیالے آلے، ایک پوری سراہی، وہ آدن سراہی خم لگا دے میرے منہ سے تیرے میں خانے کی خیر، ایک دو جام سے ساکی میرا کیا ہوتا ہے، ایک دو پیالے نال میرا کی ہونا ہے، پلا جتنی پلا سکدی مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ، ہجر پنج پنج کپاہ کیتے لکھے منج کر دیتے کٹ کٹ، پلا جتنی پلا سکتی۔ اب یہ منزل یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیں کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں۔ کل کل مینا سمجھتے ہیں، ہون تے خیر گھڑے بھی گئے نا، تے سرائی دا گردن ہوندی سی چھوٹی تے پتلی، تے پانی باہر کڈنا تے انہیں گٹ گٹ کر کے باہر نکلنا، اس گٹ گٹ نو اردو چاہدن کل کل مینا۔ اے جڑی گٹ گٹ پئی ہوندی ہے، سرائی صددی پئی ہے کہ تو بھی پیالہ لے آ، لیکن جڑے تیرے دیدار دے پیاسے سراہی صد مار دی رہیے، اساں او دے وال اینج کر کے تکیے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حور پر آنکھ نہ ڈالے، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، جنہاں نے تیرے مکھ ویکھے او حور نو کی تکن گے۔ حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی، اے اساں مولویاں دیاں جماعتاں نکل دیاں نا، اساں جیڑے بندے نو پٹو پامنا ہوئے تے پھسامنا ہوئے تے کیا آکھ دیاں، آدھے ہاں ساڑھے نال آجا 70 حور ملے گی، تے جنہ ایک دے چاٹے کھا دے ہوئے آدھے نے اپنے کول چراک۔ میرے کھولو ایک بندہ کل رات پہ پوچھے پتہ نہیں کیڑے شہر جساں، تے میں انہوں دسیا، میں آکھیا ہر او بندہ جنہیں دوسری حور کی تھی انہوں میں گلیاں دے وچ بھیک منگدا ویکھی آئی، انہیں آکھیا قصور کے دا ہے، میں آکھیا یہ گل نہ پوچھ، تے لہذا تو کرم فرماوی، میں آکھیا اس رستے تے تو ایک دے نال ہی نبھا کر لے، تینوں اے دے صدقے ہی جنت ملے گی۔ وہ وجہ کیے وہ تساں سارے انہوں پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آخ دے نا بندہ سی تے بی بی گالاں کڈے رج کے تے انہیں جا کے اپنے کسے انہوں ویکھیا لوکاں نے بندہ نیک خدا دا تے بیوی صبح تو شروع ہوندیے تے اودیاں سلواتاں راتاں مک جاندیاں نودیاں سلواتاں نہیں مکدیاں، تے لوگ آئے انہیں تسی بندے رب دے نیک، تے جدو اللہ دی طرفوں اجازت حداں تو نکل گئی ہے تسی انہوں فارغ کرو۔ انہاں آکھیا اے مینوں بھی پتہ ہے، مینوں اجازت ہے رب دی طرفوں، میں جان کے انہوں نہیں پیا چھڑ دا،
تاکہ میرے نال ہی رہی رہے. انہاں آکھیا سمجھ نہیں آئی. انہاں آکھیا گل اے ہے کہ میں تائیں سنو نہیں چھڑدا، جے میں چھڑاں گا کوئی ہورے دے نال شادی کرے گا پھر انہوں تنگ کرے گی. میں نہیں چاہتا کوئی ہور تنگ ہووے، میں پیا ہوواں. آواز آئی اساں اسے وجہ تو تینو اپنا ولی بنا چھڑیا. میرے نوجوان بھائیو، جے او کرما علی کرم فرماوے تے کنی کر جایا کرو، لڑیا نہ کرو، ثواب ضائع کر چھڑ دیو. اے میرے سمیت سب نو میں عرض کر رہا، لڑیا نہ کرو، گھر دی رونق خراب نہ کریا کرو، سن لیا کرو. ایک کڈے گی، دو کڈے گی، چار کڈے گی، تسی پہلوان نہیں بن جانا ہاتھ چکے، تسی ہور بزدل کھمانا ہے. فرشتیاں نے الٹا توانو لعنت. جدوں تیکر او بول دی رہ گی انہوں کچھ آکھ دے رہن گے تے تواڈے اُتے پھول رحمت دے سٹ دے رہن گے. تے جے تسی بھی پھر کچھ کیتا تے فرشتیاں منہ موڑ لینا ہے، لے پھر تو آپ پہ ہی نہیں بڑھ لائے. اس واسطے لڑائی کرنا مردان دا کم نہیں، مقابلہ کرنا مرد دا کم نہیں. مرد دا کم بلے نے آکھیا. انہیں آکھیا بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ تے لوگ کی تینوں. اے لوکاں وچ اے بھی اللہ والی آندی ہے. تو کی سمجھ دے اے وہ شامل نہیں؟ لوگ کی تینوں کافر کافر آکھ دے تے تو. اے دے نال بندہ رن مرید نہیں بندا، ایویں تانوں لوکاں پھلیکھا پایا ہوتے. ہن سمجھ آئیے؟ تسی یہی چاہندے سو جی کھول کے دسو. پٹھان خان کھول کے تانوں دس دیتا ہے. میرے سونے نبی فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا ایسے پیدا ہوئی ہے، اب تو چاہتا ہے کہ میں اس کو ایسے کر دوں، تروڑ چھڑیں گا، گزارا کر لے، ملے گا کی. فرمایا اس اللہ والی دے صدقے رب تینو جنت بھیج دے. اور کی چاہیے؟ نالے گھر ٹھیک، نالے سور خراب نہیں، رونق قائم میں، لڑائی نہیں ہوئی، رب بھی خوش، بچے بھی خوش، گھر بھی. نسخہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تے مسئلہ میں کی کر رہا سی؟ تسی آکھو ایو جے مسئلے چ پھسایا ہی سارے مسئلے ہی گم ہو گئے. ہاں جی آئے آئے. منزل اللہ کا دیدار ہے، منزل حور نہیں ہے، منزل انگور برا نہیں ہے. بندہ جنت مانگے اچھا ہے، مانگے، لیکن منزل وہ نہیں ہے، وہ بھی رستہ ہے. منزل اللہ کا دیدار. حوصلہ اگر بندے کا بڑھ جائے، ہم جیسے نکمے لوگ، ہمیں تو اللہ دوزخ سے بھی معافی دے دے، ہم نے لاکھ پائے، ہماری اوقات یہ ہے. لیکن کچھ وہ اوقات والے بھی ہوں گے کہ جنت میں پہنچ کر بھی روئیں گے، تڑپیں گے، ایڑیاں رگڑیں گے. آواز آئے گی میری جنت میں تمہیں سکون نہیں ملا، آرام نہیں ملا، لیکن ہاں فرمایا ایسے ہوں گے تھوڑے، باقی جنت میں پہنچ کر منزل مل گئی، سکون میں ہوں گے. تھوڑے لوگ ہوں گے جنت میں بھی روئیں گے. آواز آئے گی تمہیں سکون نہیں ملا، وہ کہیں گے نہیں. حور ملی
انگور ملے سکون ملا، بے چینی ختم، اور اللہ کی وہ نعمت جس کا تصور بھی ہم نہ کر سکیں وہ پا کے بھی تمہیں سکون نہیں ملا۔ اور کیوں نہیں ملا؟ کہتے ہیں جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ ساقی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے۔ اب آپ کہیں گے یہ بڑا بے دین قسم کا شعر پڑھ دیا، بڑا ہی بے ایمان قسم کا شعر پڑھ دیا ہے۔ فتوے تے میرے تے ٹھوک دین گے کہ اتنا بڑا کفر او بھی مسجد دے منبر دے اتے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جنت میں جنتی جائیں گے۔ یہ حدیث تو سب نے سنی ہے کہ جب شہید شہادت پاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، آگے مالک فرماتا ہے یہ تیرے لیے سکون میں ہے۔ کہنے لگا نا مولا، اس سے بھی کچھ اور چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مولا مجھے واپس جانے دے۔ مجھے کیا کرے گا؟ کہنے لگا جو مزہ تیری راہ میں کٹنے پھٹنے مرنے اور پرزا ہونے کیما ہونے کا آیا ہے، نہ حور میں ہے نہ انگور میں ہے، وہ مزہ مجھے نہیں بھولا۔ حالانکہ تلواریں چلیں یا گولیاں لگیں یا ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ چینوں کے نیچے کیما ہو جائے بندہ، یہ مزہ نہیں، یہ تو موت ہے۔ اس نے کہا وہ نظارہ نہیں بھولا، ادھر میرے جسم کا کیما ہو رہا تھا، ادھر تو نقاب اٹھا رہا تھا اور تیرا حسن نظر آ رہا تھا۔ جو مزہ وہاں آیا یہاں کہاں آیا؟ تصوف کی منزل۔ اب میں اپنے آخری جملے پہ آ رہا ہوں۔ تصوف کی منزل اللہ کا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں تجارت نہیں یہ عبادت خدا کی ہے۔ تجارت نہیں یہ عبادت۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ لین دین، لین دین، کہ تسی ساڑے کلو پیسے لے لو تے سانو تسی اے جنس دینا لینا، یہ تجارت ہے۔ رضامندی سے لینا دینا یہ تجارت ہے۔ اقبال کہہ رہا ہے اے جڑی تو نماز پڑھی، ادو نماز پڑھی تو ہاتھ چک لینی جنت دے، اے دے 4 رکعت ساریاں جمعہ والے دن تے 2 رکعت، 2 رکعت پڑھدا گیا تے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سارا کچھ کر کے پھر تو جھولی بچھا چھڈی، اے بھی دے اے بھی دے اے بھی دے۔ اقبال کلندر ہے نا، کہتا ہے تجارت نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر عبادت بھی کر اور جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو لیلا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہے تو مجنوں نے شہر چھوڑا تو سہارا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ زاہد جو ثبوت لائے میں کے جواد میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ کیا سمجھ آئی؟ تجارت نہ کر۔ اے حوصلے والے دی گل ہے، تیری میری نہیں۔ آپا نو لب جاوے بھاویں جنت دے گیٹ تے باہر ہی جا لب جاوے،
ہم نے لاکھوں پائے. میں بات کر رہا ہوں صوفی کی معراج یہ ہے، یعنی سیدھا کہوں علی حجویری کی معراج یہ ہے. ہم تو جھاڑو دینے والوں میں بھی شامل نہیں ہیں. صوفی کی معراج زندگی کی یہ ہے کہ میں تجارت. اور ایک اور صوفی نہیں، صوفیہ نا رابعہ. محمد بن سلیمان ہاشمی بغداد کا سب سے بڑا تاجر، جس کی اس وقت کی ڈیلی کی آمدنی تھی غالباً 80,000 درہم روز کے. حضرت رابعہ کے پاس جا دھمکا، اے پیسے آلے ہر چیز خرید دینے. بس ہن تسی سمجھدار. جا دھمکیا رابعہ بصری کول تے آکھن لگا روز دی میری آمدنی ہے 80,000 درہم، اے دے ڈوڑے لے لے ڈیلی جو جمع ہے وہ بھی تھی نا، اس کے 2 گنا مجھ سے روز لیا کر، صرف مجھ سے حق نکاح کر لے تاکہ میں مر جاؤں تو رب سے اس حال میں ملوں کہ رابعہ کا شوہر میں ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ ہون بھی جڑی بیوی چکر دیں دیئے نا شادی شدہ بندے نو، آدھی ہے میں تیری صرف نسبت لینا چاہنی ہاں، بعد چاپے تنو چھتر ماران گی. اے نوجوان آتے ہیں صرف نسبت ہی لے رہی ہے، تو گھر وسیع ماڈل ٹاؤن آ لیتے میں داتا نگر. تو بعد پتہ لگتا ہے جڑے ویلے معاملے عدالتاں جا پہنچتے. اس نے کہا صرف مجھے نسبت دے دے اور مجھ سے اتنی رقم لے لے. آگے اس نے سمجھا تھا جہان کی عورت ہے، اسے کی پتا کہ اے صوفیہ ہے. اس نے سر اٹھایا، کہا محمد بن سلیمان تو تے چیز ہی کچھ نہیں، تیرا تے شماری کچھ نہیں. مینوں جے رب آکھے نا خود رب، ہائے ہائے ہائے، مینوں جے خود رب آکھے اے ساری کائنات لے لے ایک پلک جھپکن دی دیر میرے تو غافل ہو جا، میں رب کو لوں کائنات نہ لواں. اب صوفی کی منزل سمجھ آئی ہے؟ اے تسی گھر تک سوچدیاں جانا ہے، گھر جا کے پھر سوچنا ہے، پھر بچیاں نوں تے بیوی نوں بٹھا کے انہوں دسنا ہے کہ رابعہ بصری یہ بھی آخدی سی اللہ دی یاد کو لوں میں ایک پل تے بندہ نہیں، رب بھی مینو آکھے ساری کائنات رکھ لے، ایک پل دا پل ساتھوں مکھ موڑ لے، میں رب کو لوں کائنات نہ لواں، تو کیے. حضرت خواجہ غلام فرید، اگلے جمعے تو شروع کریں گے، لیکن خواجہ غلام فرید کہتے ہیں آہن کلندر روز و شب، آہن کلندر روز و شب، پہنجی خودی میں خود غرق. یہ میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. آہن کلندر روز و شب، پہنجی خودی میں خود غرق، نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہو جلال دی، مستی خدائی خیال دی، آدم دے جائے تے پونے نہ تک. آہن کلندر روز و شب، آہن کلندر روز و شب، آہن کلندر روز و شب،
پی کر فریدی جام تو تھی رند مست مدام تو نیہونی ودھا رکھ گام تو واہ واہ کرے ساری خلق آہن کلندر روز و شب آہن کلندر روز و شب یہ کلندر ہے. اسی لیے بی بی رابعہ بصری کو کلندر کہتے ہیں. اب کلندر کا بھی سمجھ آیا کیا ہوتا ہے؟ جو جنت کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھے، نگاہ صرف اس نے خدا پہ رہے، وہ کلندر ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کلندر ہوتا ہے. یہ ساڑے بابے آدن اے رابعہ ادھا کلندر ہے، ادھے کلندر دا اے حال ہے تے پورے دا حال کی ہو سی. سمجھ آ رہی ہے؟ جو ایک پل اس سے غافل ہو جائے وہ کلندر نہیں، وہ کچھ اور ہے. حضرت سلطان محمد باہو، حضرت سلطان محمد باہو قادری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو دم غافل او دم. ہن اسی پہنچ سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، جیڑا لمحہ اساں تو غافل ہو گئے اس لمحے اسی کافر ہو گئے. جو دم غافل سو دم کافر، سانو ایہو مرشد پڑھایا ہو. آخری بات، یہ تو ادھر کے کلندر ہیں، کچھ میرے نبی کے حسن کے بھی کلندر ہیں. حضرت ابو العباس مرسی، مصر کا ایک شہر ہے مرسا، وہاں کے بزرگ حضرت ابو العباس ابو الحسن شاذلی جیسے آقاؤں کے غلام، وہ کہتے ہیں کہ لو حاجبا عنی رسول اللہ طرفت عین. حضرت ابو العباس مرسی کہتے ہیں اگر میرا نبی پلک جھپکنے کی دیر مجھ سے اوجھل ہو جائے، نبی کا حسن مجھ سے ایک پل کے لیے چھپ جائے، ما عتدت نفسی من المسلمین، میں اس لمحے اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. جی کوئی ادھر لو لگائے بیٹھا ہے، کوئی ادھر لو لگائے بیٹھا ہے، کوئی جمعہ پڑھنے یہاں آئے بیٹھا ہے، لیکن تار پہ تو میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے. اگے بٹن ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر خراب ہے. لیکن ذہن میں رکھیں صوفی کی منزل یہی ہے، بلکہ ہر بندہ مومن کی منزل یہی ہے، اور اگلے جمعے بھی ہماری منزل. وآخر دعوانا